بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین شخص اکٹھے ہو تو وہ تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرے۔ مطلب کیا کہ اگر آپ تین لوگ بیٹھے ہیں، دو ایک دوسرے کے ساتھ منہ لگا کے، کسی کان کے ساتھ دوسرے کان کے ساتھ منہ لگا کے باتیں کریں گے، ایسا ایسا باتیں کریں گے، تیسرے کو نظر انداز کریں گے، تو نبی کائنات نے فرمایا اس کے دل میں آئے گا کہ پتہ نہیں یہ میری باتیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا سرگوشی نہیں کرنی، آپس میں باتیں نہیں کرنی۔ جب تین لوگ ہوں پھر اوپن بات کریں، سب کے سامنے بات کریں، یہ نہیں کہ دو علیحدہ، وہ تیسرا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ دونوں علیحدہ ایسا ایسا بات کریں۔ تو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم تین شخص اکٹھے ہو تو وہ تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل جاؤ، کیونکہ یہ اس کو غم میں ڈال دے گی۔ یہ بخاری اور مسلم میں حوالہ موجود ہے۔ نبی پاک نے کیسا پیارے انداز سے آپ کو سمجھایا ہے، کیسے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے، آپ کو کیسے تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو کیسے سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تین لوگ ہو، تین لوگ جو ہوں تو تین اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسا سے کان لگا کے دوسرے کے ساتھ، اس کے ساتھ منہ لگا کے باتیں شروع کر دیتے، ایسا کرتے، تیسرا دیکھتا ہے پتہ نہیں میری باتیں کر رہے ہیں یا کسی اور کی میری چگلیاں کر رہے ہیں، میری غیبت کر رہے ہیں یا کوئی میری ایسی بات کر رہے ہیں، اس کے دل میں خیال آئے گا، وہ آپ کو برا محسوس کرے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ تو ہم مسلمان ہیں، نبی کائنات نے کتنا سوچا کہ پاس بیٹھنے والا بھی بندہ پریشان نہ ہو۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ہم بھائی بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں، وہ دیکھ رہا ہے ہماری طرف، نظر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری باتیں کریں، بہن کہہ رہی ہے پتہ نہیں میری کر رہے ہیں، اور بھائی کہہ رہا ہے یہ میری کر رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل ہے، پیارے پیغمبر کے پیارے فرمان کو سامنے رکھ لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ یہ حوالہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جب کوئی تین چار لوگ بیٹھے پھر آپس میں باتیں نہ کریں، تاکہ بات کرنی اوپن کریں، تاکہ کوئی کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضور نے خیال کیا ہے آپ کے بھائی مسلمان کا بھی، اس لیے نبی پاک نے فرمایا ہمسائے کا، وہ بھی آپ کا ہمسائے آپ کے پاس بیٹھا ہے، اور نبی پاک نے ہمسائے کا حق اتنا بتا دیا۔ تو حضرت ام المومنین، وہ بھی ساتھ میں آپ کو سناتا جاؤں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور سیدنا ابن عمر سے بھی یہ روایت ہے، ام المومنین سے روایت سید، اور سیدنا ابن عمر سے بھی روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ ہمسائے کے متعلق، اپنے جس کو ہم پنجابی میں گوانڈی بولتے ہیں، ہمسائے کے متعلق مجھے وصیت کرتے رہے۔ کون کرتا رہا؟ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام لے کے آئے، اللہ کا میسج لے کے آتے رہے، اور فرمایا ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اس کو اللہ کہیں اس کی جائیداد کا وارث نہ بنا دے۔ میں سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسا حکم جاری نہ کر دے کہ آپ کی جائیداد میں آپ کے ہمسائے کا بھی حق بن جائے۔ تو یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ نبی پاک نے تو ہمسائے کا کتنا خیال کیا کہ آپ کے پاس بیٹھا بندہ، اس کا بھی خیال کیا تاکہ اس کے سامنے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کان منہ لگا کے بات نہیں کرنی، تاکہ دوسرا بھائی آپ کا مسلمان پریشان نہ ہو۔ اسی طرح نبی کائنات نے فرمایا آپ کا ہمسایہ، اس کا خیال کرنا ہے، خیال نہ کرنے والا دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک کا فرمان جو میں نے آپ کو سنایا کہ سرگوشی نہیں کرنی، آپس میں علیحدہ باتیں نہیں کرنی، تاکہ اس کے دل میں کوئی خیال ایسا نہ آ جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرنے، اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی حدیث پر عمل کرنے کے توفیق